بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں زبردست ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ غور اردو میں خوش آمدید۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے اردو ادب کے سلیبس 2020 کو دیکھیں گے کہ درسی کتاب میں کون سے اسباق شامل ہیں اس دفعہ، غزلیات کون سی، نظمیں کون سی تیار کرنی ہیں، اور قواعد و انشاء کا کون سا حصہ ہم تیار کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی حرج ہوا ہے، اس لیے لاہور بورڈ نے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ آپ کے سلیبس کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے۔ لٹریچر کی جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں اور لٹریچر کے حوالے سے بچوں کو بھی بڑا فائدہ ہوا ہے، تقریباً 50% جو سلیبس ہے وہ کم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حصہ نثر میں ہمارے پاس پہلے اتنے اسباق نہیں تھے، اب تو صرف 8 ہی رہ گئے ہیں۔ نمبر 1 اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی مدد آپ، ابو القاسم زہراوی، سفارش، لاہور کا جغرافیہ، مکتوبات اقبال، دوستی کا پھل اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 اسباق صرف اس دفعہ حصہ نثر میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو باقی اسباق جو ہیں اس میں سے پیپر نہیں دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ لیکچرز میں ان 8 اسباق پہ بھی کام کریں۔ حصہ نظم میں حمد ہے، نعت شریف ہے، میدان کربلا میں صبح کا منظر، حلال استقلال، خطاب با جوانان اسلام، پیغام اور وحدانیت آپ کی نظم شامل ہوں گی۔ 1 2 3 4 5 6 اور 7 نظمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نظم تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حصہ غزل میں ہمارے لیے جو اس دفعہ غزلیات شامل کی گئی ہیں وہ ہے میر تقی میر کی پہلی غزل، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا۔ حیدر علی آتش کی غزل، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے۔ مرزا خان داغ جو ہیں ان کی غزل، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا۔ مومن خان مومن کی غزل، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم۔ حسرت موہانی کی غزل ہے، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی غزل، نہ گواؤ ناو کے نیم کش۔ احمد ندیم قاسمی کی، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے۔ 1 2 3 4 5 6 اور 7 غزلیات شامل ہیں آپ کے سلیبس میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ALP بک تیار کی گئی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہوم ورک میں دی گئی ہیں، کچھ آپ کو کلاس ورک کے لیے دی گئی ہیں۔ جو ہوم ورک میں دی گئی ہیں اس میں سے بھی پیپر آئے گا، اور جو کلاس ورک میں دی گئی ہیں اس میں سے بھی پیپر بنے گا۔ لہٰذا میں نے آپ کو یہ جو سلیبس لکھ کے دیا ہے، آپ نے یہ سارا ہی تیار کرنا ہے۔ اس میں ہوم ورک یا کلاس ورک کا کوئی فرق کر کے آپ نے پیپر کے حوالے سے غلطی نہیں کرنی، بلکہ تمام اس کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی، ان فرض کریں اس میں سے خلاصہ ہے، معروضی بنتی ہے 5 نمبر کی حصہ نثر میں سے، اس کے علاوہ اس میں سے تشریح بنتی ہے، تو آپ نے یہ تینوں چیزیں ہی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ہوم ورک اور کلاس ورک کے ابہام میں کوئی چیز چھوڑیں یا کوئی چیز زیادہ کریں، ایسا نہیں۔ حصہ نظم میں بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ نظموں میں سے کسی نظم کا خلاصہ آئے گا، اشعار کی تشریح آئے گی، تو آپ نے اس میں سے کوئی چیز بھی چوائس میں نہیں چھوڑنی۔ یہ جتنی نظمیں لکھی ہوئی ہیں ساتھ کے ساتھ، یہ ساتوں کے ساتوں کریں گے تیار، اور ہر چیز کریں گے۔ غزلیات میں بھی جتنی غزلیں لکھی ہوئی ہیں یہ ساتھ کے ساتھ غزلیں تیار کرنی ہیں، اس میں سے اشعار کی تشریح آئے گی، اور ہم نے اس میں کوئی بھی چیز چوائس میں نہیں چھوڑنی۔ جتنی لکھ دی گئی ہیں یہ ساری تیار کی جائیں گی۔ اب آتے ہیں قواعد و انشاء کی طرف۔ قواعد کا جو حصہ ہے، پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مکالمہ، روداد اور روز نامچہ، ان تینوں میں سے 2 چیزیں آتی تھی، ایک کرنی ہوتی تھی۔ اس دفعہ اس نے کلیئر کر دیا کہ مکالمہ اور روداد میں سے چوائس آئے گی پیپر میں، یا تو مکالمہ کرنا ہوگا یا روداد کرنی ہوگی۔ آپ کی ALP بک پہ اس نے موضوع بھی لکھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جب ہم لیکچر کریں گے بورڈ کے پیٹرن کے حوالے سے کہ پیپر کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تب انشاءاللہ ان لیکچرز میں ہم ان کے جو موضوعات ہیں مکالمے کے اور روداد کے وہ بھی لکھ دیں گے۔ پہلے درخواست
आती थी, अगर दरख्वास्त आती थी तो रसीद नहीं पूछी जाती थी, अगर रसीद का सवाल पूछा जाता था तो दरख्वास्त नहीं पूछी जाती थी। लेकिन इस दफ़ा उसने क्लियर कर दिया हमें बोर्ड वाले ने कि सिर्फ दरख्वास्त का ही सवाल आएगा और यही करनी होगी। इसके भी मौज़ूआत आपकी ALP बुक में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से या अपने असातिज़ा इकराम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जब बोर्ड के पैटर्न हो तो तब अलग अलग मौजू को डिस्कस करूँ और कोशिश करूँ कि उसके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे। इसके बाद आपको तलखीस का सवाल आता है 2 नंबर उन्वान के और 8 नंबर आपकी तलखीस के इबारत के होते हैं। 2 जमा 8 का ये सवाल है 10 नंबर का, ये अनसीन आती है, आपको पता होना चाहिए। इबारत की तलखीस करना हम सीखेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। तो तलखीस आप तैयार करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्लास में भी और घर में भी होमवर्क करेंगे। इसके अलावा मरूज़ी का हिस्सा हमारे पास इस दफ़ा जूं का तूं है। शेरी इस्लाहात में रदीफ़, काफ़िया, मतला और मक्ता। अदबी इस्लाहात में तशबीह, तलमी और इस्तारा। तज़कीर व तानीस में मुज़क्कर, मुअन्नस, जिन्स के एतबार से आपने जुमले को दुरुस्त करना होता है। ये 3 चीज़ें पहले भी आती थी, अब भी आएंगी, लेकिन पहले वो इससे शेरी इस्लाहात या अदबी इस्लाहात में कुछ चीज़ें ज़्यादा भी कर जाता था आपको पेपर में सवाल के तौर पे, लेकिन इस दफ़ा ये महदूद एक दायरा कार के अंदर सवाल करेगा और आपने ये चीज़ें ज़रूर तैयार करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दरख्वास्त का लेक्चर, मुकालमा और रुदात का लेक्चर, इस तरह से शेरी इस्लाहात, अदबी इस्लाहात, तज़कीर व तानीस का लेक्चर आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद हैं, अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और चैनल को मुकम्मल विज़िट करें। अब तक लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें चैनल से देख के सीख सकेंगे। अगले लेक्चर में नई बात के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।